بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے حالات۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی پرورش بہتر ہو اور وہ خالص عربی سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ شہر میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھر کی تلاش کی جن گھروں میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ہی ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہی جاتی رہی، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتے بھی کیسے؟ یہ سعادت تو صرف حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ سبحان اللہ۔ جب حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور وہ اب صرف بغیر بچے کے رہ گئی ہے، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائے، یہ مجھے تانے دیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے چلے۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا عبد المطلب کے گھر آئی۔ جناب حضرت عبد المطلب نے اور بی بی آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر بی بی آمنہ انہیں بچے کے پاس لے گئی۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سفید رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کے سانسوں کے آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو پھیل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرائے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان والی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی۔ جب اجازت مل گئی تو بچے کو لے کر قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا، دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ ہی پیتے تھے، بائیں طرف سے میرا بچہ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواری کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے ہمیں دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئے تھے اور جس کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل تھا؟ جواب میں نے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنی سعد کی بستی میں پہنچ گئے۔ ان دنوں وہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ کم اور بڑی مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اسی بچے کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ خبر پھیل گئی، ان کی بکریاں بہت ہی کم دودھ دے رہی تھی۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں تھے
اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ہی مہینوں میں آپ چلنے پھرنے لگ گئے۔ آپ 8 مہینے کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 مہینے کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکت دیکھنے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب میں آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ وسیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو پھر ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکت دیکھ چکے تھے اور ہماری یہ آرزو تھی کہ ابھی کچھ اور مدت آپ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ بچے کو ہم اور 1 سال اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس بچے پر مکے کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو بی بی آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آئے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہن انیسہ اور شیما کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرے۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوشی خوشی جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں میرے بچے ایک دن خوف زدہ اور ڈرتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ہم دوڑ کر وہاں پہنچے۔ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے کا کوئی تکلیف ہو رہی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت خراب تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹایا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا، اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے وہ چیز باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایت میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہی سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ پھر ہم آپ کو لے کر بی بی آمنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک سے غائب ہو گئے، تب میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے آگے کے حالات میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں غائب ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیسے ملے، بچپن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کون کون سے مرحلے پیش آئے۔ یہ سارے ہی حالات انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گا، تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ویڈیو ملتی رہے۔